السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ہماری اس کلاس کا مقصد ہے پورے قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا۔ یاد رہے ہمارا یہ سفر جاری ہے، ابھی ہم نے صرف 2 سے 3 پارے پڑھے ہیں، انشاءاللہ ہم پورا قرآن مجید مکمل کریں گے۔ آخر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، آج ہماری شروع ہوگی سورہ نجم، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ طور کا آخری سبق پڑھا تھا۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوگی قرات کے ساتھ، اس کے بعد ہم سیکھیں گے تلفظ کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، تجوید کیسے اپنی درست کی جا سکتی ہے، اور تجوید کے قاعدے بورڈ یا کاپی پہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة النجم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے والنجم اذا ہوا۔ والنجمی، جب کبھی نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں محسوس کی جاتی ہے، اور وہ آواز ناک کی جڑ یعنی ناک کے بانسے سے نکلتی ہے۔ کیسے؟ والنجمی، جیم کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یاد رکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ ہیں وہ 5 حروف قلقلہ جن کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی نون ساکن جیم کے اوپر قاف طا با ان کے اوپر جزم آ جائے، جزم کہتے ہیں یہ جو آپ کو جیم کے اوپر نظر آ رہی ہے، جزم آ جائے تو وہاں پہ ایک جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ والنجمی، ٹھیک ہے۔ اذا ہوا، اچھا جی اذا کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے الف ہے، اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ ہوا، ہاں کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کو ہوا نہیں پڑھنا، خوا نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ہوا۔ ما ضل صاحبکم، ما الف مدہ، ضل زواد کو پور پڑھیں گے۔ زواد ان 7 حروف میں سے ایک حرف ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حرف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، طا، زوا، قاف، خا، ٹھیک ہے، یہ وہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، زواد، طا، زوا، قاف، اور کون سا ہے؟ خصوا، زغتن، قز، قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں زواللہ، تھوڑا سا لام لمبا کر دیا تو لفظ غلط ہو گیا، نہ تو زیادہ لمبا کرنا ہے نہ تھوڑا سا، اس کو پڑھنا ہے زواللہ صاحبکم۔ سواد بھی یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے تو اس کو ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، زواد کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ صاحبکم، یہ ہا الگ ہے، یہ والا ہا الگ ہے، اور جو نقطے والا ہوتا ہے وہ خا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ صاحبکم وما غوا، پھر سے آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا غوا،
یہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس غین کو بھی ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ غوا وما ينطق. اچھا جی، نون ساکن کے بعد طوا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو چھپا دیں گے، اس قاعدے کو اخفا کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ نون ساکن تو کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن آ جائے، اور نون تنوین کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، صرف نون اس میں مسٹ نہیں ہے۔ طوا پر پڑھیں گے، قاف پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں شامل ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک لائن میں 6 حروف مستعلیہ آ چکے ہیں، 1 2 3 4 5، جی 5 آ چکے ہیں۔ یہاں پہ کیا چیز کم ہے؟ خوا نہیں ہے، اور سواد ہے، غین ہے، طوا ہے، قاف ہے، اور زوا نہیں ہے۔ باقی 5 حروف ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ عن الہوا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں انل ہوا۔ انل کا مطلب اور ہے اور عنل کا مطلب اور ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک دوسرے سے چینج ہے۔ انل کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، اور عن کا مطلب ہوتا ہے سے۔ چھوٹے چھوٹے لفظ سے یہ عبارت بدل جاتی ہے اور میننگ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ان ہوا الا، ان ہوا، یہ پھر ہمارے پاس نون ساکن آ گیا، لیکن اب اس میں حروف اخفا نہیں ہے۔ اگلا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، تو یہ نون ہم جو ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ میں بار بار بورڈ پہ سکھا چکی ہوں، اگر آپ پھر سے تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہیڈنگ دیکھ لیں اور اس کے حساب سے آپ بورڈ پہ پھر سمجھ لیں، پھر بھی ہم سمجھائیں گے۔ لیکن ایک سبق میں کافی سارے قاعدے ہوتے ہیں، جب بار بار ہم 1 2 3 قاعدوں کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کے مکس بھی ہو جاتے ہوں، تو اس لیے میں بہتر یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ ہر کلاس کو غور سے دیکھا کریں۔ جو قاعدہ بورڈ پہ سمجھایا گیا ہے اس کو میں نے لیبل کر دیا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایسا نون تنوین کے ساتھ بھی ہوگا اور نون ساکن کے ساتھ بھی ہوگا۔ کیسے؟ ان ہوا الا الف مدہ وحی یوحا، وحی۔ اچھا جی، ہا کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ تنوین کے بعد حروف یمون میں سے یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پہ غنہ ہوگا، اور بالغنہ کیسے؟ ادغام کے ساتھ کہ دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے۔ کیسے ملانا ہے؟ وحی یوحا، اس طرح سے ملانا ہے۔ علمہ شدید القوی، علمہ۔ اچھا جی، پھر سے عین کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ عین جو ہے حلق سے نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کی خاص جگہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں علمہ، وہ تو الف سے بن گیا، پھر کیسے لفظ اپنی اصلی حالت میں رہے گا؟ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے علمہ الٹے پیش کے ساتھ، شدید القوی۔ اچھا جی، یہ ہے موٹا قاف، ٹھیک ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے قوی۔ ذو مرہ، آپ چاہیں تو یہاں پہ وقف کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ملا کے پڑھیں، دونوں صورتیں آپ کے پاس ہیں۔ اچھا جی، اگر ہم وقف کریں گے تو یہ جو گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہا بن جائے گی وقف کی صورت میں۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سنیں، ذو مرۃ فاستوى، پھر ہم اس کو تا ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَهُوَ، پھر سے ہا کے تلفظ کا خیال رکھنا ہے، بالافق موٹا قاف، اعلی، حمزہ اور عین دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف آواز کے ساتھ ہیں، تو آپ ایک ہی مخرج سے ان کو ادا نہیں کرنا، یعنی کہ اب اعلی نہ پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے اعلی۔ ثم دنا فتدلى، ثم، اچھا جی، اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں نون اور میم پہ شد آ جائے، شد یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے نا 3 کنارے سے، اس کو شد کہتے ہیں۔ جب یہ شد میم پہ آ جائے یا یہ شد نون پہ آ جائے، جیسا کہ سورت کے شروع میں آیا تھا یہ،
تو ان نون اور میم پہ اگر یہ شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ مسٹ ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ثم، یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. دنا الف مدہ. فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب. اچھا جی، اکثر لوگ پڑھتے فکانا، غلط ہے بھائی. نون زبر الف نا تو نہیں ہے یہاں پہ، نون زبر نا ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ فکانا قاب، خاء زبر الف خا، با زبر با. فکانا قاب قوسینی، یہ بھی موٹا قاف اور یہ بھی موٹا قاف. قوسینی او ادنا. ٹھیک ہے. اب یہ وقف کی صورت میں جو آخری لفظ کی حالت ہے کھڑی زبر کی ہے تو وہ ایسے ہی پڑھی جائے گی. ہاں زبر زیر پیش ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، دو زبر ہوں تو ایک الف مدہ بن جاتا ہے، اور دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو بھی ساکن ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو غور سے سنا کریں کہ ہر وقف کو کیسے ادا کرتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ. اچھا جی، فَأَوْحَى، یہ آپ کو کھڑی زبر بھی نظر آ رہی ہے اور مد بھی نظر آ رہی ہے. اس مد کے اندر بھی 2 سے 2.5 کھڑی زبر ہیں اور ایک کھڑی زبر یہ بھی ہے، تو یہ کتنی بن گئی؟ تقریباً 3.5 یا 4، 2 سے 2.5. ہاں جی 3.5 یا 3 بن گئی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَأَوْحَى، اس کی مقدار تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. إِلَىٰ عَبْدِهِ. اچھا جی، با کے اوپر آ گیا ہے ساکن تو با پہ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے؟ عبدہ، اسی کو قلقلہ کہہ رہے ہیں. ما اوحا. اچھا جی، الف کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار ہے 2.5 حرکات، ہر الفات برابر 5 یا 6 حرکات عربیہ. اچھا جی، حرکات عربیہ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. میں نے کسی کلاس میں اس کو کھڑی زبر کہہ دیا تھا تو میں معذرت چاہتی ہوں. یہ کھڑی زبر نہیں بلکہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. تو 5 سے 6 زبر زیر پیش بنتے ہیں اور کھڑی زبر 2 یا 2.5 بنتے ہیں. تو 7 الف مدہ بھی ہو گیا. تو کیسے؟ ما اوحا ما كذب الفؤاد ما رأى. ما یہ الف مدہ ہے. كذب الفؤاد، فا پیش فو، حمزہ زبر الف آ، فو آ، دال پیش دو، اس کو لمبا نہیں کرنا. ما كذب الفؤاد ما رأى. اچھا جی، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی. جب را کے اوپر زبر ہوگی یا را کے اوپر پیش ہوگی تو را پر پڑی جائے گی. اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی. میرے خیال سے ہم نے قرات یہاں تک ہی پڑھی ہے، تو آج کے لیے 11 آیات کافی ہیں. تو اب چلتے ہیں، ہم پڑھے تھے مدات کا بیان. ٹھیک ہے. مد کسے کہتے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہے، کتنی اقسام ہیں، ہم یہ پڑھے تھے. اور ہم نے کل پڑھی تھی آج ہم نے پڑھنی ہے مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس جو چیزیں نظر نہیں آئیں گی وہ میں آپ کو ایسے دکھا دوں گی. مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ یعنی صورتوں کے شروع میں بعض حرف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں جو ایک ایک یا دو یا زیادہ مل کر بغیر حرکات کے لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ قاف، جیسا کہ صاد، جیسا کہ نون، جیسا کہ حامیم. ہا کی مقدار دیکھیں اور میم کی. اکثر لوگ یہ غلط پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو لمبا کرتے جاتے ہیں. کھڑی زبر کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، مد کی زیادہ. تو اسے ہم پڑھیں گے حامیم. یہ سمجھ آ گئی. یہ اکثر ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. ان میں سے اکثر پر مد ہوتی ہے. یہاں اصول یہ ہے کہ حروف مقطعات میں سے کوئی حرف آئے، اس کو زبان سے ادا کرتے وقت اس ایک حرف کے 3 حرف ادا ہوں گے، اور ان 3 کے درمیان حرف مدہ ہو تو وہاں پر مد پیدا ہوتی ہے. جیسے قاف. یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آگے دیکھیں آپ.
جب اسے زبان سے ادا کریں تو قاف 3 حروف کا پڑھا جائے گا. کیسے؟ قاف الف فا. تو یہ آ گیا حروف مدہ. ٹھیک ہے، درمیان میں حرف مدہ ہو تو وہاں پر مد پیدا ہوتی ہے. ان حروف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس حرف کو پورا پڑھا جائے قاف الف فا تو درمیان والا حرف مدہ ہوگا، تو اس لیے ان پہ مد پیدا ہوتی ہے. یعنی یہاں پر درمیانی حرف مدہ ہے اور آخر میں سکون ہے، تو اس لیے یہاں پر مد پیدا ہوگی. اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں. یہ آپ اپنے پاس نوٹس بنائیں، جیسے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو بات خود ہی سمجھ آ جائے گی. اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ. 3 الفات کے برابر ہوتا ہے، یعنی 3 الف مدہ کے برابر یا 3 کھڑی زبر کے برابر. اگلی مد ہے ہمارے پاس مد لازم حرفی مستقل. یہ دیکھیں، یہ مد لازم حرفی مستقل، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں بعض حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان میں پہلا حرف الف ہے جس کا کوئی قاعدہ نہیں. دوسرا حرف لام ہے جس میں 3 حرف ہیں، کیسے؟ لام الف میم. اور تیسرا حرف میم ہے جس کے بھی 3 حرف ہیں، میم یا میم. جب لام اور میم کو اکٹھا پڑھیں گے تو لام کی آخری میم اور میم کی پہلی میم دونوں مل کر ایک مشدد میم بن جائیں گے. یہاں لام کی الف پر جو مد پیدا ہوگی اسے مد لازم حرفی مستقل کہتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ یہ آخری میم اور یہ شروع کا میم، ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر یہاں پہ ایک مد یہ مستقل مشدد بن جائے گی، تو اس لیے یہاں پہ مد پیدا ہو. کیسے؟ لام میم. اس کی مد تو پیدا ہوگی اس الف مدہ کی وجہ سے، اور اس کی مد پیدا ہوئی اس یا مدہ کی وجہ سے، جبکہ ان دونوں کو ملا کے ایک جو مد پیدا ہوگی وہ مشدد حرف کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار بھی 3 الفات برابر 6 حرکات عربیہ. یہ ٹاپک ابھی ہمارا چلے گا 2-3 دن اور. آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.